الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آخری لمحات ہیں. بہت ہی خوبصورت سی ٹرانسمیشن ناظرین آج آپ نے دیکھی. چوتھا روزہ الحمدللہ ہم نے اختیار کر لیا ہے. 1447 ہجری ہے. رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست نشریات اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. آج چونکہ ظاہر ناظرین قرآن کے موضوع پر بات ہو رہی تھی اور میں آخر میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جو ہم بار بار ایک بات کہتے ہیں نا کہ قرآن کو اپنے قلب سے لگا کے رکھیں، اپنی روح کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتلاتا ہوں. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے اور وہ مفہوم ناظرین میں آپ کے سامنے جب پیش کروں گا تو ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں گے ضرور کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. بینگ اے پیرنٹ میں اس وقت بات کر رہا ہوں آپ سے، اور مجھے یقین ہے کہ ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف جو والدین بیٹھے ہیں وہ ضرور اس بارے میں سوچیں گے. دیکھیں ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، الٹیمیٹ چلے جانا ہے. یعنی زندگی کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے موت. ہر ایک کو موت آنی ہے. اب کس کو کب آنی ہے کسی کو نہیں معلوم، لیکن موت آنی ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے. اچھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے نا تو اس کے اعمال کا جو حساب کتاب ہے وہ سارا کا سارا منقطع ہو جاتا ہے. یعنی جتنے بھی اعمال کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے منقطع ہو جاتے ہیں. آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں اور کہ یہ جو اکاؤنٹ ہے ہمارے جس کے اندر کریڈٹ ہوتے رہتے ہیں نیک اعمال، وہ سب کا سب کریڈٹ ہونا بند ہو جائے گا مکمل طور پہ. لیکن سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 اعمال ایسے ہیں
جن کا ثواب باہر طور پہنچتا رہتا ہے. وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ پہلی بات صدقہ جاریہ. یعنی آپ کوئی بھی صدقہ جاریہ کرتے، کوئی بھی صدقہ جاریہ، یعنی مثال کے طور پہ آپ نے کسی مسجد میں ایسا کام کروا دیا جو کام ہمیشہ رہے گا، تو جب تک وہ کام رہے گا، جب تک وہ مسجد رہے گی، وہاں پہ عبادتیں ہوتی رہیں گی. یہ جو ٹرانسمیشن اس وقت ہم کر رہے ہیں، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس وقت، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. یہ جا کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ. جب یہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہو جائے گا، اب یہ سوشل میڈیا جب تک رہے گا، کب تک رہے گا کسی کو نہیں معلوم، لیکن جب تک رہے گا، قیاس یہ ہے کہ یہ اب تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. تو جب اس پر کلک کیا جائے گا اور لوگ اس میں سے اچھی باتیں سنیں گے انشاءاللہ، تو یہ یقیناً ہمارے لیے، یہ پوری جو ہماری ٹیم ہے، سب کے لیے صدقہ جاری ہوگا انشاءاللہ. اسی انداز سے تیسری بات سرکار علیہ السلام نے فرمائی کہ وہ اولاد جو آپ کے لیے نیک اور صالح اولاد دعائے خیر کرتی رہے. یعنی اب بات یہ ٹھہری جس پہ میں رک کے بات کرنا چاہتا ہوں، باقی جو 2 موضوعات ہیں اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے، کہ جو نیک اور صالح اولاد ہے جو والدین کے حق میں دعائے خیر کرتی رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے پلانٹ کیا کیا ہے اپنی زندگی کے اندر. آپ نے جو اپنی اولاد کی پلانٹیشن کی ہے، ان کی جو بود و باش کی ہے، ان کا جو براٹ اپ کیا ہے، وہ آپ نے کس خمیر سے ان کو اٹھایا ہے، آپ نے کس پانی سے ان کو اٹھایا، یہ بہت بڑا سوال ہے. کس روپے سے آپ نے اٹھایا، یہ بہت بڑا سوال ہے. کس پیسے سے آپ نے اٹھایا، یہ بہت بڑا سوال ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ان کی تربیت بنیادی طور پہ آپ نے کن خطوط پر کی ہے. اگر خدا نہ خواستہ صرف دنیا ہی اپنے بچوں کے اندر آپ نے انڈیلی ہے نا، تو ذہن میں رکھیے گا، خدا نہ خواستہ خاک مدین، آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہوگی. وہ نیک اور صالح بھی نہیں ہوگی اور صدقہ جاریہ بھی نہیں ہوگی. لیکن اگر ان کا خمیر پازیٹیو تربیت سے اٹھا ہے، نیکی کے کاموں سے اٹھا ہے، حلال حرام کی تمیز سے اٹھا ہے، قرآن فہمی سے اگر اٹھا ہے، تو ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کو وہ اپنے قلب کے ساتھ لگا کے رکھیں گے، اپنی زبانوں کو قرآن سے تر رکھیں گے. اور جب تک ان کی زبانیں قرآن سے تر رہیں گی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرتے رہیں گے، یقیناً وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے. یعنی آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے. یہ جو آج آپ زمین کی پیٹھ کے اوپر موجود ہیں، کل زمین کے پیٹ کے اندر موجود ہوں گے، منو ٹنو مٹی کے نیچے موجود ہوں گے. برس گزر جائیں گے، صدیاں گزر جائیں گی. ہوا نا، ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ برسوں پہلے چلے گئے، کچھ ابھی چلے گئے، کچھ اور چلے جائیں گے، کچھ صدیوں پہلے چلے گئے. لیکن ان کے پیچھے جو ان کی لیگیسی ہے، وہ لیگیسی ان کے لیے یا تو صدقہ جاریہ ہے یا ان کے لیے خدا نخواستہ عذاب جاریہ ہے. لہٰذا اگر آپ نے آج اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ اٹیچ کر دیا، تو میں دعوے سے بات عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ کہ آپ کی اولادیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گی، اور اس کے علاوہ اور کوئی اور بات ہو نہیں سکتی انشاءاللہ. اب اس کی ایک مثال مجھ سے سن لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک قبرستان سے تشریف لے جا رہے تھے. ایک قبر پر آپ کی نگاہ پڑی، آپ نے دیکھا کہ اس قبر میں شدید ترین عذاب ہو رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر کے چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے، اسی قبرستان سے گزرے. آپ نے دیکھا کہ اس قبر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. یعنی جس وقت وہ گزرے تھے اس قبر کے اندر شدید عذاب ہو رہا تھا، اور جب وہ لوٹ کر واپس آئے ہیں تو اس قبر میں اللہ کی رحمتیں داخل ہو چکی تھی. آپ کے اندر ایک سوال پیدا ہوا. آپ نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے کہ جب میں یہاں سے گزرا تھا اس قبر کے اندر شدید عذاب ہو رہا تھا، اور آج جب میں لوٹا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اس قبر میں تیری رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، بات یہ ہے جس وقت اس شخص کا، یہ جو قبر کے اندر موجود ہے، انتقال ہوا تھا، اس وقت اس کی بیوی حاملہ تھی، اور جب تو یہاں سے گزرا تھا چونکہ شدید گناہ گار تھا تو اس پر میرا شدید عذاب ہو رہا تھا. لیکن جب اس نے بچہ جنا اور بچے نے پہلی مرتبہ مدرسے میں داخلہ لیا، اور داخلہ لینے کے بعد پہلی مرتبہ اس کی زبان پر میرا نام آیا، تو اب مجھے حیا آتی ہے اس بات سے کہ کوئی میرا نام لے اور میں اس کے والد کو عذاب میں مبتلا کروں. یعنی اس بچے نے صرف اللہ کا نام لیا ہے ناظرین، لیکن وہ اپنے والد کے لیے جن پر شدید ترین عذاب ہو رہا تھا، وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا، رحمت کا باعث بن گیا. اب اس کو آپ دوسرے انداز سے دیکھیں، ایک اور اینگل سے دیکھیں. دوسرا انداز یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہی بچہ جو ہے، وہی بچہ کسی ایسے کام میں لگا ہوتا جو دنیاوی کام ہوتے، حلال حرام کی تمیز نہ ہوتی، اس کے اندر جو ہے وہ اپنا دین کی طلب نہ ہوتی، قرآن فہمی نہ، مطلب قرآن فہمی، آج کی مثال دے کے بات کر رہا ہوں کہ اگر اس بچے میں قرآن فہمی نہ ہو، دین کی اس کے اندر طلب نہ ہو، اور وہ کام کر رہا ہو جو کام شریعت نے منع کیے ہیں، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ بچہ صدقہ جاریہ بننے کی بجائے عذاب جاریہ بن جائے گا. اب فیصلہ بنیادی طور پہ آپ کو کرنا ہے. ہاں، ہم سب کو مل کے کرنا ہے. ہم اپنے بچوں کو دینا کیا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بنانا کیا چاہتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو دنیا کی بد مستیوں کے اندر مست دیکھنا چاہتے ہیں،
ان کی زندگی کو جو ہے وہ عیش و عشرت کے ساتھ لبریز دیکھنا چاہتے ہیں اس انداز سے کہ ان کے پاس نہ حلال کی تمیز ہو نہ حرام کی تمیز ہو. اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دنیا آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دنیا میں بھی ممتاز ہو اور آخرت میں بھی آپ کو سر نگو کرنے کی بجائے سر بلند کر دے, تو اس کے لیے آج سے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. اور فیصلہ یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے بچوں کو نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم ضروری دینی ہے, لازمی دینی, مینڈیٹری دینی, کمپلسری سبجیکٹ. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پہ مختلف سبجیکٹس ہوتے ہیں, تو ہوتا کیا کہ کوئی ایک سبجیکٹ ہمارا کمپلسری سبجیکٹ ہوتا ہے جسے ہم نے لازمی اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. اسی انداز سے اپنی زندگی میں اس بات کی ایس او پی بنا لیجئے صاحب, بنا لیجئے کہ ہم نے قرآن کو مینڈیٹری اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہے. قرآن سے ہٹ کے ہم نے کوئی بات نہیں کرنی. جس دن آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہماری نسلوں میں قرآن مینڈیٹری ہے, کیونکہ اس کا جواب ہمیں کل بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے, پھر دیکھیے گا صاحب آپ کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ کتنی برکتیں عطا کرے گا. یاد رکھیے گا اس دور کا سب سے بڑا جہاد ہی یہی ہے, سب سے بڑا جہاد, کہ آپ اپنی اولادوں کی تربیت صحیح طور سے کریں, ورنہ یقین مانیے سارا مال آپ کا ایک طرف رہ جائے گا اور خدا نخواستہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دے پائیں گے. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, میرے آپ کے پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. اللہ حافظ. رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں, بات چیت میں نرمی ہو, خوشی ملے سار میں. رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان. غلطی رک جائے روزے کی ڈھال سے, کام ہر ایک اچھا ہو اسی خیال سے. دین تو ہے دنیا میں نیک اعمال سے. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان